نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدوني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم صدق اللہ العظیم۔ آقا کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ اللہم وسلم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، یہ گنیش پور کی سرزمین ہے اور ہم اور آپ ایک مدرسے کی زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ دیکھو، صاف دل بندہ جو ہوتا ہے نا، جو انسان ہوتا ہے، اس کے پاس بہت زیادہ چکنے چکنے الفاظ نہیں ہوتے ہیں، بے شک بناوٹ سجاوٹ نہیں ہوتی ہے، اس کے دل میں جو آتی ہے نا وہ ایک دم کہہ دیتا ہے۔ گاؤں میں بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، سیدھے سادے بھولے والے، بول دیتے ہیں مگر وہ اندر سے بڑے صاف ہوتے ہیں۔ حافظ و قاری راحت علی، انہوں نے اپنے دل کی ایک دم صفائی پیش کر دی۔ جی حق بات۔ انہوں نے کچھ بھی نہیں چھپایا، اور ایسے لوگ اللہ کی بارگاہ میں بڑے مقبول ہوتے ہیں۔ بے شک کچھ ایسے مولانا بھی ہوتے ہیں جو مفتی بھی ہو جاتے ہیں، علامہ بھی ہو جاتے ہیں، مولانا بھی ہو جاتے ہیں، مگر دل بڑے کالے ہوتے ہیں ان کے۔ بس ان کے دل بڑے کالے ہوتے ہیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتے۔ لوگوں کو تو بے وقوف بنا سکتے ہیں، لوگوں میں 420 دکھا سکتے ہیں، ادھر کی ادھر کر کرا کے اپنے آپ کو منوا سکتے ہیں، مگر اللہ کی بارگاہ میں مقبول وہ بندے نہیں ہوتے۔ سیدھے سادے بھولے والے، انہیں جو ملا جو نہیں ملا، جیسے ہوا ویسے ہوا، انہوں نے اپنے الفاظ میں بتا دیا اور آپ لوگ سمجھ بھی گئے ہوئے۔ آج ابھی جو مجھ سے پہلے علامہ صاحب مفتی حنیف صاحب قبلہ بیان کر رہے تھے، مسواسی کے پرانے رہنے والے ہیں، ابھی بھوجپور میں۔ بھوجپور کی وہ سرزمین ہے جس کو ہندوستان ہی نہیں، جہاں جہاں پوری دنیا میں علماء ہیں، وہاں وہاں بھوجپور کو جانتے ہیں لوگ۔ اس کی وجہ معلوم ہے کیا ہے؟ اس کی وجہ بھوجپور کی ایک ذات تھی جس کا نام سرکار حضور حافظ ملت علیہ رحمت، جنہوں نے مدرسہ بنایا، اس مدرسے کا نام مبارک پور اشرفیہ، بے شک جہاں سے فارغ ہونے والے مصباحی کہلاتے ہیں۔ بیٹا اگر کمر کا درد ٹھیک ہو گیا اٹھ جاؤ، پیچھے کہاں دیکھ رہا ہو، تم سے ہی کہہ رہا ہوں میں، ایسے آرام سے لیٹا مت پوچھو۔ آ جاؤ بیٹا، تم بھی آ جاؤ، مدرسے کے بچوں آ جاؤ، تمہارے لیے مدرسہ بن رہا، یا تو پھر نکل جاؤ ادھر کو یا پھر ادھر آ جاؤ۔ او بیٹا، اوئے او، آواز نہیں آ رہی تمہیں؟ چلو آجا ادھر آجا،
چھوڑ کے بھاگ گئے. ان کے دنیا بھی الگ ہی ہے. یہ عمر ہی ایسی ہے, بچپن نہیں ہوتا ہے. تو ایک ذات حافظ ملت بھوجپور کے تھے, اعظم گڑھ میں جا کے مدرسہ بنایا مبارک پر اشرفیہ میں. ان کا بھی ایسے ہی تھا, چھپر تھا شروع میں. ایک مرتبہ بھاگ گیا ہے. سٹیاؤں ہے وہاں پاس میں جہاں ریلوے اسٹیشن ہے, میں بھی گیا ہوں. میں نے بھی کچھ دنوں دال کھائی ہے وہاں. تو مفتی صاحب جو مجھ سے پہلے وہ بھی وہیں سے فارغ ہیں, اپنے اکثر جتنے مصباحی سب وہیں سے, اور اچھے عالم. تو وہاں کسی نے موٹر سائیکل نا نئی چلی تھی, موٹر سائیکل لی تو لے ہی جاتے ہیں. جیسے ہمیں بہت سارے, حضرت نے بھی ایک جگہ دعوت, غفران بھائی کو, تو کوئی نئی گاڑی لیتا ہے تو سوچتا ہے کہ حضرت ہماری گاڑی میں بیٹھ جائیں. وہ تو یہ, تو بولے حضور بس دعوت ہے, نئی موٹر سائیکل لیے, بٹھانا چاہتا ہوں, آپ کو وہیں سے لے کے آؤں گا 4-5 کلومیٹر. تو بولے کتنا خرچہ ہوگا؟ بولے 54 کا خرچ ہو جائے گا اس وقت کی بات. تو بولے ایسا کرنا, میں پیدل آ جاؤں گا اور جو تمہاری 54 ہوگی نا وہ مدرسے میں لگا دینا میرے. سبحان اللہ. بہت یار وہ مدرسہ اتنا کامیاب ہوا, اتنا کامیاب ہوا, اتنا. آج دیکھیں آپ, ابھی تمہیں یہاں پہ بھراؤ لگ رہا ہے, ابھی تمہیں یہ سریے کھڑے ہوئے لگ رہے ہیں. ایک حافظ قرآن جب قرآن سناتا ہے نا تو اچھے کو پسینہ آ جاتا ہے. حق بات ہے. اتنے حافظ ہیں نا, یہ جانتے ہوں گے. جی اگر تمہیں نا ابھی میں سب کے سامنے کھڑے ہو کے الحمد شریف سن لوں, جبکہ وہ حاجی بھی ہے, نمازی بھی ہے, 20 سال سے نماز پڑھ رہا ہے, اور الحمد سب کے یاد ہوتی ہے, میں تمہیں دے دوں اور کہوں سب کے سامنے سناؤ, صحیح بتا رہا ہوں, تمہیں پسینہ آ جائے گا. حق بات ہے. بولو ہے کہ نہیں؟ 1.5 سپارہ کیسے پڑھتا ہے, روزہ دن بھر رہتا ہے, افطار میں شربت نہیں پیتا. میں بھی حافظ ہوں نا تو مجھے سب معلوم ہے. شربت نہیں پیتا کہ کہیں آواز نہ پھنس جائے تراویح میں. اس کا دل چاہ رہا ہے نا فروٹس کھانے کو, فروٹس نہیں کھا رہا, وہ کوئی ٹھنڈی چیز نہیں لے رہا, بیچارہ اپنے نفس کو مارے ہوئے, کیونکہ رات کو 1.5 سپارہ پڑھنا. اور پیچھے حافظ بھی ہیں, اور بعض حافظ ایسا سانس لینے نہیں دیتا, اور بعض ایسا ہوتا ہے کہ وہ خالی منی رپٹا رہا, اس کو بھی مسجد میں ٹکٹ نکال دینا چاہیے. تو لیکن سنو کیسے جا کے تراویح پڑھانے کے بعد پھر وہ ٹھنڈی سانس لیتا, تب وہ پیٹ بھر کے کھانا کھاتا ہے. حق بات. اس کے بعد پھر 24 گھنٹے اتنی محنت پر, اتنی پاکیزگی پر, اتنی ساری چیز پر جو نذرانہ ملتا ہے. اب جس مدرسے کی جڑوں میں اور بنیاد میں وہ روپیہ اور پیسہ لگ جائے تو اس کی خوشبو کہاں سے گرا سکتے ہو؟ حق بات ہے. سبحان اللہ. یہ میں ان کی تعریف نہیں کر رہا ہوں, اللہ تعالیٰ کام لیتا جس سے چاہے لے لے. میں نے قرآن کی آیت بھی اسی نسبت سے پڑھی. بیٹا پاؤں سے بیٹھا. قرآن شریف کی آیت آج میں ذہن بنا کے بیٹھا ہوں, قربانی کا موقع آنے والا ہے, آ رہا ہے, تو چاہتا ہوں اس کے تعلق سے تھوڑا سا بتاؤں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ مگر قربانی میں آپ لوگ ہو, ایک تو قربانی کرتے نہیں, اور اگر کر بھی لو نا تو بازار میں ڈھونڈتا پھرے گا مری کھری, ٹیڑھی بھیڑی, جس کی کوک پچکوی ہو. بکرا مہنگا مل جائے تو بکری خرید لے گا, اور محلے میں ہار ڈال کے بچوں کو گھمانے چھوڑ دے گا پورے محلے میں کہ آپ کے قربانی کا ارادہ ہے. قربانی چلی کہاں سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ. 23واں سپارہ اب شروع کر رہا ہوں. قال یا بنی انی ارى فی المنام. سبحان اللہ. مطلب ایک دم واقعہ بالکل سچا پیش کیا. اور قرآن کا واقعہ, حضرت ابراہیم کی عمر اچھی خاصی ہو گئی, بڑھاپے کو پہنچ گئے, کوئی اولاد نہیں تھی, کوئی اولاد نہیں تھی. اب کہہ رہے ہیں اے اللہ رب ہب لی, اے اللہ تو مجھے اولاد عطا فرما دے.
ہڈیاں بوڑھی ہو گئی، بڑھاپے کو اولاد عطا فرما دے. فبشرناہ بغلام اور بغلام حلیم، اللہ نے ایک بردبار نیک اور صالح بیٹا عطا فرمایا، اس کی بشارت. بے شک. اب یہ بیٹا بڑا ہونے لگا، جب بڑا ہوا بڑا پیار کرتے تھے، بڑھاپے کی اولاد بڑا پیار کرتے تھے، بڑی محبت. اب اللہ تبارک و تعالی نے کہا، اور انبیاء کا خواب کیا ہوتا ہے؟ وہ بھی وہی ہوتی ہے، بشارت. کہا اے ابراہیم میری بارگاہ میں، اللہ کہتا میری بارگاہ میں کچھ خرچ کرو. کیا کرو؟ بولو. خرچ کرو. میری بارگاہ میں قربان کرو. آئیے حضرت تشریف لے آئے. ادھر کیسے حال ہے؟ اللہ برکت. ادھر سید نعیم میاں صاحب کے برابر میں بیٹھے، بہت پیاری نعت پڑھتے ہیں، اللہ برکت فرمائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 100 اونٹ اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دیے. کتنے اونٹ؟ اور بڑے خوش ہوئے، اللہ میں نے کچھ قربان کر دیا. لیکن جب دوسری رات آئی پھر یہی خواب، اے ابراہیم میری بارگاہ میں کچھ قربان کرو. پھر صبح اٹھ کے 100 اونٹ قربان کر دی، پھر اٹھ کے 100 اونٹ قربان. اب اونٹ تو ختم، اب کیا قربان کریں؟ اب خواب آیا، اے ابراہیم وہ قربان کرو جو تمہیں جان سے زیادہ پیاری، مال سے زیادہ پیاری چیز کو قربان کرو. اب بتاؤ جان سے زیادہ پیاری اور مال سے زیادہ پیاری صرف اولاد ہوتی ہے. بے شک. سبحان اللہ. یہی تو وجہ ہے اگر کسی کی طبیعت خراب ہوتی تو لاکھوں روپے بیٹے پہ قربان. زیادہ پیاری اپنے آپ کو نہیں دیکھتا، جان قربان. سمجھ گئے میرا بیٹا جو ہے اس کے بارے میں حکم ہو رہا ہے. اللہ اب قربان. حضرت ہاجرہ کے پاس گئے جو ان کی بیوی تھی. ہاجرہ سے کہا صبح کو ابھی تیار کر دینا میرے بیٹے کو، اور میں اپنے دوست کی ملاقات کے لیے جا رہا ہوں، بیٹے کو لے کر کے جاؤں گا. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بی بی ہاجرہ سے کہہ دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تیار کر دیا گیا، کہا ساتھ میں رسی بھی لے لینا اور چھری بھی لے لینا. رسی اور چھری چلو لے کے چلے. اب شیطان تو ہر جگہ ہوتا ہے نا، شیطان ہر جگہ، اور جہاں پہ مال زیادہ ہوتا ہے نا چوری وہیں پہ ہوتی ہے. تم نے کبھی سنا کوئی روڈ کے کنارے پہ فقیر لیٹا ہوا تھا اس کی جھوپڑی میں چور گھس گئے؟ نہیں سنا نا. محلوں میں گھستے ہیں جہاں چور ہوتے. اس وجہ سے نمازیوں کو، مولویوں کو، ان کے پیچھے شیطان زیادہ بھاگتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری بھی لے لی، رسی بھی لے لی، لے کر کے چلتے چلے جا رہے. اب شیطان کو موقع ملا، بوڑھے شکل میں، بوڑھے شخص کی شکل میں آ کر کے حضرت ہاجرہ کے پاس آتا ہے اور کہنے لگتا ہے بی بی خاتون کیا تمہیں پتہ ہے تمہارا بیٹا کہاں گیا؟ کہا اپنے ابا کے ساتھ. کہا دعوت میں گیا. کہا ارے ذرا سوچو دعوت میں کوئی رسی کی اور چھری کی ضرورت پڑتی ہے. کہا پھر کیا؟ کہا ان کے باپ انہیں قربان کرنے کے لیے گئے. کہا کوئی باپ اپنے بیٹے کو خود قربان کر دے گا؟ کہا نہیں نہیں، اللہ کی طرف سے یہی حکم تھا. تو حضرت ہاجرہ کہنے لگی اگر ایک اسماعیل نہیں، اگر میرے پیٹ سے اللہ تعالی حضرت اسماعیل جیسے 1000 بیٹے عطا کرتا اور اللہ ان کی قربانی چاہتا، میں
اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹوں کی قربانی پیش کر دیتی۔ سبحان اللہ، بہت اچھا حضرت۔ اب شیطان نے سوچا نا یار یہاں پر بھی پنجہ نہیں چلا، اب چلو کہیں اور چلو۔ اب جیسے ہی گئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، شیطان پہنچا، کہنے لگا ابراہیم علیہ السلام ذرا سوچو، اتنے دنوں میں تمہیں بیٹا ملا، وہ بھی ایک ہی بیٹا، ایک خواب کی بنا پر اسے قربان کرنے جا رہا ہو؟ خواب کی بنا پر کہ اللہ کی بارگاہ میں قربان کرنے جا رہا ہوں، وہاں پر بھی جادو نہیں چلا۔ ان کے پاس آیا، اسماعیل علیہ السلام کے پاس، انہوں نے اپنے باپ سے کہا، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کنکریاں اٹھائی، اور اٹھانے کے بعد شیطان کے وہ کنکریاں ماری، جیسے ہی ماری کا مردود تو کون ہوتا ہے؟ میرے اللہ کے حکم میں رخلا ڈالنے والا، حکم سے روکنے والا۔ اگر میرے بیٹے ہزار ہوتے اور اللہ حکم فرماتا تو اللہ کی راہ میں سب قربان کر دیتا۔ جب اتنا کہا تو تم نے دیکھا ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کئی ہزار سال پہلے شیطان کے کنکریاں ماری تھی، مگر میرے اللہ کو وہ عادت اتنی پسند آئی، اب پوری دنیا کے حاجیوں کو یہ حکم دے دیا، اے حاجیوں اگر تمہیں اپنا حج مکمل کرنا ہے تو میرے ابراہیم کی اس ادا کو اپنانا پڑے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر۔ اب حاجی لوگ حج کو جاتے ہیں تو شیطان کے کنکریاں، شیطان وہاں بیٹھا کیا؟ بولو، شیطان بیٹھا کیا؟ نہیں، یہ اب تو پلر بن گیا، میں دیکھتا ہوں کنکریاں مارتے، کیوں؟ ادا۔ اور اعلی حضرت کا شعر ہے غالباً، کیا کہتے ہیں؟ ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے۔ پیار سے بولو، پیچھے والے بولو یا رسول اللہ۔ یا رسول ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اور اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے، بے شک سبحان اللہ۔ اور اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب حضرت ابراہیم علیہ، اب قرآن میں کیا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہتے قال یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، انی ارا فی المنام، بے شک میں خواب میں دیکھتا ہوں، انی اذبحک، کہ میں تم کو ذبح کروں، میں تمہیں قربان کروں۔ اے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا میں تمہاری قربانی پیش کروں۔ اب حضرت اسماعیل کا جواب سنو، قال یا ابت فعل ما تؤمر، اے میرے باپ، پیارے باپ، جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا ہے اس کو کر گزریے، انشاءاللہ القریب مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ بے شک سبحان اللہ۔ اللہ ان قریب مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ بالکل قرآن، قال ستجدونی انشاء اللہ من الصابرین۔
انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ۔ قرآن میں آتا فلما اسلم وتلہ للجبین، دونوں باپ بیٹوں نے اللہ کے حکم پر سر جھکا لیا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا۔ یہاں پہ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ کا لفظ ہے، چت نہیں لٹایا، جیسے قربانی کرتے نا جانور کی، سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن یہاں پہ چت نہیں لٹایا، قرآن میں ہے فَلَمَّا اسلم وتلہ للجبین، اور حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو پیشانی کے بل لٹایا۔ اب انہوں نے کہا، اس کی تفسیر میں آتا ہے کہ ابا جان میں تو اللہ کی بارگاہ میں قربان ہو جاؤں گا، بہت سعادت مندی کی بات ہے، مگر میری ماں بڑی دکھیاری ہوگی۔ انہوں نے اپنا گریبان کھولا اور اپنی قمیص اتاری کا ابا جان میری قمیص میری ماں کو دے دینا تاکہ میری ماں صبر کر لے۔ اللہ میری ماں صبر کر لے۔ کہا اور بیٹا؟ کہا ابا جان میرے ہاتھ ذرا مضبوطی سے باندھ دینا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے ابا جان جب آپ چھری چلائیں اور مجھے تکلیف ہو کہیں میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ پر نہ لگ جائے اور اللہ کے حکم میں کہیں دیری نہ ہو جائے۔ اور کہ میری آنکھوں سے بھی پٹی باندھنا اور اپنی آنکھوں سے بھی پٹی باندھنا۔ پٹی باندھنے کی وجہ کیا؟ کہ اس لیے ابا جان آپ باپ اور میں بیٹا ہوں، کہیں بیٹا نیچے لیٹا اور باپ ذبح کر رہے ہو کہیں محبت کی نظر پڑ جائے اور چھری نہ رک جائے، مگر میں نہیں چاہتا ہوں کہ اللہ کے حکم میں کوئی کسی طریقے کی دیری ہو جائے۔ اے ابا جان یہ کر لینا فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اللہ کہتا ہم نے ابراہیم کو ندا دی۔ ہم نے کس کو ندا دی؟ ذرا توجہ رکھو میری طرف یار، معمولی بات نہیں ہے اولاد کا قربان کرنا، بے شک کہہ دینا بہت آسان ہے، مگر قربان کرنا معمولی بات نہیں ہے۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ندا دی، اے ابراہیم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين۔ سبحان اللہ۔ اللہ کہ تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا۔ میری طرف توجہ دو، وہ اپنا کام کر رہے ہیں، مجھے لگ رہا ہے چورن کا وہ باندھ رہے ہیں۔ میری طرف توجہ، بات پھسل نہ جائے، اس طرف دیکھو۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ بے شک سبحان اللہ۔ جلدی باندھو، جلدی ہٹو اس کو، ہاں جلدی ہٹو۔ کہتے نہیں ہیں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی بیچ میں آئی جاتا ہے جی نہ، یہ تو نہیں بول سکتے ہم اور آپ۔ چلو ادھر آؤ، پیچھے جلدی آؤ۔ بات وہیں پہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اب جب پیشانی کے بل لٹا کر کے چھری چلائی، توجہ رکھنا میری طرف، کیا چلائی بولو؟ چھری چلائی۔ اب جیسے ہی چھری چلائی تو اب چھری چلنے کا نام نہیں لے رہی، اب چھری نہیں چلتی۔ مولا کیا ماجرا؟
پتھر پہ تیز کی پھر نہیں چلی، پھر تیز کی پھر نہیں چلے۔ اللہ نے حضرت جبریل سے کہا جبریل جلدی چلے جاؤ، جنت سے ایک دمبا لے جاؤ اور لے جا کر کے حضرت ابراہیم کے پاؤں کے نیچے رکھ دو اور حضرت اسماعیل کو واپس نکال لو۔ حضرت ابراہیم کے پاؤں سے حضرت اسماعیل کو کھینچ لو۔ حضرت جبریل چلے، حضرت جبریل کہتے ہیں میں اتنی تیزی سے تو آسمان سے دنیا پر یعنی زمین پر صرف 4 مرتبہ آیا ہوں۔ ایک مرتبہ اس وقت جب حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا آنسو گر رہا تھا تو اللہ نے کہا تھا جبریل جلدی جا، آنسو گرنے نہ پائے تم پہنچ جاؤ۔ حضرت جبریل بولے میں پہنچ گیا تھا۔ اور دوسرا اس وقت جب میرے آقا کا دانت شہید ہوا تھا، کہا تھا جبریل جلدی چلے جاؤ، دانت زمین پہ گرنے نہ پائے، میں دانت کے گرنے سے پہلے پہنچ گیا تھا۔ اور تیسری مرتبہ اس وقت جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ان کے بھائیوں نے ڈالا تھا تو مجھے حکم دیا تھا جبریل جلدی چلے جاؤ، میں پانی پہ پہنچنے سے پہلے پہنچ گیا تھا۔ اور چوتھی مرتبہ اس وقت جب حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کی گلے پہ چھری چلا رہے تھے، چھری چلنے سے پہلے میں پہنچ گیا تھا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت سید مقیم الرحمان صاحب کو بلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھا۔ پہنچ گیا تھا میں، نکال لیا حضرت اسماعیل کو، مینڈا یا دمبا رکھ دیا، ذبیحہ رکھ دیا اور رکھا، چھری چلائی، بڑے خوش ہوئے کہ یا اللہ تو نے میری قربانی کو قبول کر لیا۔ آنکھ کھول کے دیکھی تو دمبا ذبح، بیٹا ادھر۔ اے اللہ کیا میں اس لائق نہیں تھا کہ تو میری قربانی قبول کر لیتا؟ کوئی غلطی ہو گئی، مولا تیری بارگاہ میں معافی چاہتا ہوں۔ ابراہیم کی اس قربانی کو حضرت اسماعیل کی گردن پہ جب چھری رکھی جا رہی تھی، اے اللہ مجھ سے کوئی کوتاہی ہو گئی، کوئی غلطی ہو گئی۔ اب اللہ نے کہا قال صدقت الرؤیا، اے ابراہیم ہم نے تمہارے خواب کو سچا کر دکھایا۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اچھے لوگوں کا بھلا ہم ایسے ہی کرتے ہیں۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے ان کے بدلے میں ایک بڑا فدیہ پیش کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کو قبول کر لیا اور وہ امت محمدیہ پر جاری کر دی۔ آج ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے بولو قربانی؟ نبی نے فرمایا قربانی کے دنوں میں صحابہ نے پوچھا کون سا عمل اچھا ہے؟ نبی نے فرمایا تمام عملوں میں سب سے زیادہ بہتر عمل قربانی کے دنوں میں خون بہانا ہے۔ خون بہانے کا مطلب قربانی پیش کرنا۔ لوگ کیسی کیسی قربانیاں پیش کرتے ہیں اور پیش کر دی، مگر آج ہم اور آپ کہاں؟ آقا علیہ السلام نے پوری امت کی طرف سے میرے نبی نے خود قربانی کی ہے۔ میرے نبی نے خود قربانی پوری امت کی طرف سے۔ اب ذرا گریبان میں جھانکیو، تمہارے یہاں بڑا جانور لیا جاتا ہے، اس میں 7 حصے کہاں ہوتے ہیں؟ ایک آدھ حصہ لے لیا تو لے لیا، ورنہ کہاں؟
جبکہ ٹریکٹر بھی ہے اس کے گھر، ٹرالی بھی ہے اس کے گھر، زمین بھی ہے، سب کچھ ہے۔ اگر دو تین اپنے حصے، ایک آقا کا حصہ کرو، غوث پاک سے محبت کرتے ان کا حصہ کرو، کسی اللہ والے سے محبت کرتے ان کا حصہ کرو۔ مگر کچھ لوگ خالی گوشت کھانے کے لیے قربانیاں پیش کرتے۔ میرے آقا کی ذرا زندگی کو دیکھو، کیسے حق ادا کر رہے ہیں۔ اگر اجازت ہو تو بتاؤں، جی ذرا آقا کی زندگی کو دیکھو، میرے نبی کی عمر شریف 60 یا 59 سال کو، کتنے عمر کو پہنچ گئی؟ 60 یا 59 سال۔ آقا کی عمر شریف 60 یا 59 سال کو پہنچ گئی، طبیعت ناساز ہے، مزاج مبارک ناساز ہے۔ آج ہمارا ذرا سا بخار آ جائے تو پنڈلیوں میں درد، رانوں میں درد، دوائیں لے رہے، ٹائیفائڈ ہو گیا، یہ ساری چیزیں ہو گئی ہے۔ اللہ اللہ، میرے نبی کی طبیعت اتنی ناساز، اتنی ناساز، ایک دن گزر گیا، مسجد نبوی تشریف نہیں لے گئے، دوسرا دن گزر گیا، مسجد نبوی تشریف نہیں لے گئے۔ اب جب تیسرا دن آیا، میرے نبی نے حضرت بلال کو بلایا کہ بلال کو میرے پاس بلایا جائے۔ بلال جب حاضر ہوئے تو آمنہ کے لال بیان فرماتے ہیں، اے بلال، مدینے کی گلیوں میں اعلان کر دو، مدینے کی گلیوں میں اعلان کر دو، مدینے میں لوگوں کو بتا لو کہ محمد الرسول اللہ آپ سے آخری وصیت کرنا چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت اچھا۔ کیا کرنا چاہتے ہیں بولو؟ آخری وصیت تمہیں یاد ہے نبی کی آخری وصیت؟ اللہ اپنے گریبان میں جھانکیو، آخری وصیت کرنا چاہتے ہیں۔ نبی کی اتنی طبیعت ناساز، صحابہ ایک دن نہ دیکھیں تو بے قرار پریشان۔ اب نبی کیسے مسجد کو آئے؟ آتا ہے کتابوں میں، نبی نے ایک ہاتھ نہ یہ ایسے کر کے حضرت علی کے موڑھے پر رکھا اور ایک ہاتھ حضرت عباس کے بیٹے کے موڑھے پر رکھا، اور ایسے دونوں موڑھے پکڑ لیتے نا، اس کر کے ہاتھ رکھتے، اور دونوں کے سہارے سے میرے نبی مسجد میں تشریف لے گئے۔ کتنی طبیعت ناساز ہو۔ آج تھوڑا سا بخار آ جائے، منہ کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے، گھر میں لڑتا پھرتا ہے۔ میرے نبی کی طبیعت ناساز، مسجد نبوی میں تشریف لے گئے، نماز ادا کی، مسجد بھر گئی کھچا کھچ۔ جس کی دکان کھلی تھی کھلی رہ گئی، ارے آج نبی پتہ نہیں کیا کہیں گے، آخری وصیت۔ طبیعت ناساز، اب نبی اعلان فرما رہے ہو، میرے کلمہ پڑھنے والوں، جانثاروں، چاہنے والوں، حساب ہر ایک کو دینا ہے۔ میں تم میں اعلان کر رہا ہوں، اگر تم میں سے کسی کا کوئی حق مجھ پہ آتا ہو تو لے لو۔ سبحان، کیا کہا بولو؟ اگر تم میں سے کسی کا کوئی حق مجھ پہ آتا ہو، ایمانداری سے بتانا۔ نمازیں پڑھ لیتے، سب کچھ کر لیتے، مگر یہ دیکھا ہم نے کتنے لوگوں کے حقوق مار رکھے ہیں، کتنے لوگوں کے حق دبا لیے، اپنی زندگی میں مست ہو۔ نبی اعلان فرما رہے، اگر تم میں سے کسی کا کوئی حق آتا ہو تو لے لو۔ ایک صحابی آیا ہے، آقا مجھے تو کلمہ نصیب آپ کا دامن پکڑ کے ہوا ہے، مجھے تو سب کچھ ملا، جان ملی، جہان ملا، سب کچھ ملا آپ کے صدقے میں۔ آقا کائنات پر آپ کا احسان ہے، آپ پر کسی کا احسان نہیں، مگر نبی نے پھر فرمایا اگر کسی کا کوئی حق آتا ہو تو لے لو۔ تمام صحابہ چکر میں آج نبی اعلان کیوں کر رہے ہیں؟ ابو بکر صدیق کرے ہوئے کہنے لگے آقا زمین بنی آپ کے صدقے میں، آسمان بنا آپ کے صدقے میں، عمر بھی یہی بولے، عثمان اور مولا کائنات علی بھی یہی بولے، جس کی ترجمانی بریلی کے امام یوں کرتے ہیں، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے۔
سبحان اللہ سبحان اللہ سب کچھ تمہارے لیے، کہیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ اللہ اللہ ذرا سنو، میرے نبی اعلان کر رہے ہیں اگر کسی کا کوئی حق مجھ پہ آتا تو لے لو۔ تمام صحابہ چپ ہے، ایک صحابی کھڑے ہو گئے، ان کے 11 درہم خرچ ہو گئے تھے۔ آقا 11 درہم ہے، حضرت فضل بن عباس سے کہا یا قسم بن عباس سے کہا ان کو وہ میرے والے 11 درہم دے دو۔ اللہ اللہ ان کو دے دیے گا۔ میرے نبی پھر بھی اعلان کر رہے ہیں، او لوگوں سنو، اگر کسی کا کوئی حق آتا ہو تو لے لو۔ بے شک، کیا بات ہے۔ مرنے سے پہلے پہلے کام ایسا کر جاؤ جو تم چلے جاؤ مگر نسلیں یاد رکھیں۔ اب یہ مدرسہ ہی ہے، کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، سمجھ میں آ رہی؟ مدرسہ ہی ہے، مگر ہم بھی تو کہیں نہ کہیں پڑھے ہی ہیں۔ یہ اتنے مولانا علماء بیٹھے، یہ بھی تو کہیں نہ کہیں پڑھے ہیں۔ بے شک، اس مدرسے کی بھی کسی نہ کسی نے بنیاد تو رکھی ہوگی۔ پوری دنیا میں کتنے مولوی مفتی بھائی کہیں نہ کہیں تو پڑھے ہیں، بولو، آسمان سے پڑھ کے تو نہیں آئے نا، سب مدرسوں میں پڑھے، تو کسی نہ کسی نے تو بنیاد رکھی ہوگی۔ یار آج جہاں تقریریں کر رہے ہیں، نعتیں پڑھ رہے ہیں، نظامت کر رہے ہیں، کوئی بھی اچھا کام کر رہے ہیں، ان کو ثواب نہیں پہنچتا ہوگا؟ جی جی، ان کی نسلیں بدل گئی ہیں مگر ثواب اب بھی چل رہا ہے۔ انہوں نے، میں مبارکباد پیش کروں گا حافظ راحت علی کو، ان کی مودے کی تعریف نہیں کر رہا ہوں میں، جو بات سچی وہ کہہ رہا ہوں۔ یہ چاہتے تو کئی لاکھ روپے لگا کے اپنے جوتوں کی دکان کھول سکتے تھے، چکی لگا سکتے تھے، کپڑے کی دکان کھول سکتے تھے، کچھ بھی کر سکتے تھے، مگر یار اس بندے نے کچھ نہیں سوچا۔ اس نے کہا رسول اللہ کا گھر بناؤں گا، مدرسہ کھولوں گا، نہ جانے کس غریب کا بیٹا، کس مالدار کا بیٹا، یا پھر کس کا پیسہ لگ جائے اور وہ قبول ہو جائے تو میرا بھی بیڑا پار ہو جائے اور میرے اپنے ماں باپ کا حق ادا کر کے دنیا سے چلا جاؤں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ یہ تو مقصد ہوتا ہے۔ لیکن اب ذرا سنو، میرے نبی فرما رہے اگر کسی کا کوئی حق آتا ہو تو لے لو۔ کیا بات ہے۔ اللہ، حق آتا ہو تو لے لو۔ نبی پہ، نبی کا تو سب پہ ہے لیکن نبی پہ کسی کا، مگر ایک صحابی کھڑے ہو گئے، کہنے لگے آقا میرا حق آ رہا ہے۔ اور اتنا جب کہا حضرت عمر نے نکالی تلوار۔ حضرت عمر کا کیا بولے آپ؟ میرے نبی بولے تفضل بالجلوس، یہ میرے جملے عربی کے، بیٹھو عمر بیٹھ جاؤ۔ حضرت عمر چپ۔ اب نبی کے آگے کون بولے؟ وہ کہنے لگے آقا میرا حق آ رہا ہے۔ نبی نے فرمایا تمہارا حق آ رہا ہے؟ کہا جی۔ کہا کیا حق ہے بولو، اپنا حق بیان کرو۔ جی جی، کیا حق ہے تاکہ میں اس کو پورا کروں؟ وہ صحابی رسول کہنے لگے آقا میرا حق جو ہے میں بتاؤں کیا ہے۔ اب صحابہ میں سناٹا چھا گیا، سارے لوگ سن رہے ہیں۔ وہ صحابی رسول کھڑے ہوئے بیان کر رہے ہیں، کہا آقا آپ کو یاد ہو یا نہ ہو مگر مجھے یاد ہے۔ میرے نبی بولے بیان کرو۔ وہ صحابی کہنے لگے آقا آپ ایک جنگ میں جا رہے تھے، گھوڑے کے اوپر سوار تھے، میں بھی جنگ میں جا رہا تھا، گھوڑے کے اوپر سوار تھا۔ آقا آپ نے اپنے گھوڑے کے کوڑا مارا، چابک مارا، اتنے میں تیزی سے میرا گھوڑا آپ کے گھوڑے کی برابر میں آ گیا۔ آپ کا جو چابک تھا، آپ کا جو کوڑا تھا، آقا آپ کے گھوڑے کے نہیں بلکہ میری پیٹھ پہ لگ گیا تھا۔ اللہ اللہ، آقا میری پیٹھ پہ لگ گیا تھا۔ نبی نے اپنے گھوڑے کے مارا، اتنے میں دوسرا گھوڑا آ گیا، اور وہ چابک کہاں لگا بولو؟ وہ صحابی بولے میری پیٹھ پہ لگ گیا۔
میری پیٹھ پہ لگا. جب اتنا کہا ان صحابی کا نام حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ آتا ہے. اب وہ کھڑے, اب صحابہ حضرت عمر بولے عکاشہ کہ تم پاگل ہو گئے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے نا کہ نبی کا کوڑا تمہاری پیٹھ پہ لگا تو تمہارا حق نبی پہ آ رہا, تم نبی کے کوڑا مارو گے. اس کا مطلب یہی تو ہوا کہ نبی کے کوڑا مارو گے. عکاشہ کہہ رہے میری کہاں مجال ہے, لیکن میں تو حق بتا رہا ہوں. مائک میں مت بلاؤ, موبائل بند کرو. کہا کہ میں تو حق بلا رہا ہوں, میں تو حق بتا رہا ہوں. جب اتنا کہا کیوں اپنا حق ادا کر لو. بے شک. کچھ لوگ تتر بتر ہونے لگے, ٹائم زیادہ ہو گیا کیا؟ ٹائم دیکھ لوں, میں اس بات کو تو پورا کروں گا. خیر الحمدللہ. توجہ رکھو میری طرف. جی. حضرت علی بولے عکاشہ اگر تمہیں کوڑا مارنا نا تو نبی کی طبیعت نہیں دیکھ رہے ہو؟ نبی میرے موڈے پہ اور حضرت عباس کے بیٹے جو ان کے موڈے پہ ہاتھ رکھ کے, اور نبی کی طبیعت ناساز ہے, 3 دن سے سنبھل کے کھڑا نہیں ہوا جا رہا, اور تم نبی کے جسم پہ کوڑا مارو گے؟ علی کا جسم حاضر ہے, جتنے چاہو کوڑے مار لو. عکاشہ بولے آقا اگر میں آپ کے بدلے علی کے کوڑا مار لوں تو حق ادا ہو جائے گا؟ جی. نبی بولے نہیں ہوگا. نبی کیا بولے؟ نہیں ہوگا. تو پھر عکاشہ کہنے لگے آقا میرا حق رہ گیا ہے. اتنے میں حضرت بلال روتے ہوئے کھڑے ہو گئے اور ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے عکاشہ مان جاؤ, تم نبی کے جسم پہ کوڑا مت مارو. بلال کا جسم حاضر ہے, 1 سے لے کر کے 1000 تک کوڑے مارتے رہو. بلال کی بوٹی بوٹی کر دو, قیمہ قیمہ کر دو, ہڈیوں کا چورا کر دو, کھال کو نکال کے پھینک دو, جب تک سانسیں چل رہی ہے بلال کے کوڑا مارتے رہو. مگر بلال کچھ بھی نہیں کہے گا, مگر عکاشہ نبی کے جسم پہ کوڑا مت مارنا. اللہ. عکاشہ بولے آقا اگر بلال کے کوڑا مار لوں تو حق ادا ہو جائے گا؟ نبی بولے نہیں ہو سکتا. تم نے اپنے گریبان میں جھانکا, اماں کے کتنے حق ہمارے اوپر ہیں, ابا کے کتنے حق ہمارے اوپر ہیں, دین کے کتنے حقوق ہمارے اوپر ہیں. اللہ نہ کرے, میں بد دعائیں نہیں کر رہا ہوں, صرف ایک مثال دے رہا ہوں. پہلے دعا دے دوں, اللہ تمہارے بچوں کی حفاظت فرمائے. آمین. اللہ اس بستی میں برکت عطا فرمائے. آمین. تم جانتے ہو اگر کسی کے ایک بچے کی طبیعت خراب ہو جائے تو 10 و 20 و 1000 میں ہاسپٹل سے نکل کے آتا ہے. بولو آتا نہیں آتا؟ کہاں سے آتے ہیں وہ پیسے؟ کہیں سے بھی کرے. اور دین کی ضرورت کے لیے اگر نہ کہیں مدرسہ ہے, مسجد ہے یا کوئی اور کام ہے, اگر 10,000 تم نے اپنے خرچہ 10 خرچے روکو گے, بیٹے کا علاج کراؤ گے, ایسے دین کا کام آگے بڑھاؤ گے نا 10 خرچے روک کر کے, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہارے سارے راستے حل کرتا ہوا نظر آئے گا. سارے راستے تمہارے حل کر دے گا. مگر کرو تبھی تو. مگر اس طرف نظر نہیں ہے, دھیان نہیں ہے, خیال نہیں ہے. آئے تھے کئی ایکڑ زمین خرید لی, میڑے جوت لی, پیڑ لگا لیے, سارے کام کر لیے, مگر اپنے لیے کچھ بھی کر کے نہیں گئے. اپنے لیے کچھ بھی کر کے زمین 2 ایکڑ اور خرید لی, 5 ایکڑ خرید لی. کس کے لیے؟ قبر میں لے گئے تم؟ بچوں کے لیے. مکان 2-2 3-3 منزل بنا لیے, اچھے اے سی لگائی, فین پنکھے ساری چیزیں لگائیں. کس کے لیے؟ تم تو چلے گئے قبر میں. قبر میں کسی کی اے سی گئی ہے؟ بولو نہیں. گاڑی خرید لی, گھوڑے خرید لیے, ٹریکٹر ٹرالیاں سارے خرید لیے. کبھی کسی کی قبر میں
گاڑی گھوڑے ان کے کاغذات رکھ کے گئے جی جی نہیں، سب بچوں کے لیے، بچے برتتے رہتے ہیں، بچے سب استعمال کرتے رہتے ہیں، اور تم کیا گئے؟ خالی ہاتھ گئے۔ اگر قبر کی روشنی کے لیے کوئی انتظام کر جاتا، قبر میں رحمت کی بارش کے لیے کوئی انتظام کر جاتا، بے شک قبر میں نور کے لیے کوئی انتظام کر جاتا، حشر کے میدان میں تمہیں جو اعمال کام آ جائیں وہ تمہارے ساتھ میں جانے والے وہ کام کر جاتا۔ ایک آدمی کتنا کام کر لیتا، مگر دینی کام پورا گاؤں مل کر کے، پورے گاؤں میں کم سے کم اگر 100 گھر ہیں، اگر 100 لوگ ہیں تو 100 گھر ہیں، 100 گھر، اور ایک سے ایک اچھا۔ میں دعائیں کرتا ہوں اللہ تمہیں اور دے، ایک سے ایک گھر اچھا، مگر پورے گاؤں میں مل کر کے، تمہارے یہاں کا تو مجھے پتہ نہیں، اکثر گاؤں میں پورے گاؤں مل کر کے ایک رسول اللہ کا گھر اچھے سے نہیں بنا سکتا کوئی۔ بے شک مدرسہ کون ہے؟ رسول اللہ۔ ویسے کہتے ہیں ہم نبی کے غلام ہیں، رسول اللہ کے چاہنے والے ہیں، جو جس سے محبت کرتا ہے۔ معلوم ہے رامپور والے میرے گھر پہ گئے، ایک صاحب وہ جھومر بناتے تھے، جھومر، انہوں نے جا کر کے دیکھا، بولے حضور میں آپ کے گھر کے لیے ایک جھومر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کیوں؟ اسی لیے نا تاکہ میں خوش ہو جاؤں۔ کہا جی حضور۔ تو میں نے کہا ایسا کرو مسجد میں دے دو تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ بے شک مدرسے میں بچوں کے لیے فریجر دے دو۔ ان کی بیٹی کا طبیعت خراب تھی، علاج کیا، وہ ٹھیک ہو گئی، تو میرے لیے کہ یوں، من کر نہیں، مسجد میں نمازی آتے ہیں، امام صاحب رہتے ہیں، تو وہ مدرسے میں بچے پڑھتے ہیں، ایسا کرو پانی ٹھنڈا ہونے کے لیے فریجر دے دو بے شک تاکہ رسول اللہ راضی ہو جائے۔ بے شک اس طرف لوگوں کا بالکل دھیان نہیں، اس طرف بالکل توجہ نہیں۔ ویسے کہتے ہیں کہ ہمیں ان سے پیار ہے، ان سے محبت ہے، اور یہ تو ایسا ہے نا حضرت، آم کے آم گٹھلیوں کے بھی دام۔ عادل صاحب، آم کے آم گٹھلیوں کے بھی دام۔ گٹھلیوں کے دام کیسے؟ آم کے آم تو یہ کہ ہم نے اگر رسول اللہ کا گھر بنایا، رسول اللہ راضی ہو گئے، اور گٹھلیوں کے دام یہ اگر کسی کے بچے یہاں سے حافظ ہو گئے، قاری ہو گئے، عالم ہو گئے، جہاں جہاں وہ قرآن پڑھیں گے، قرآن خوانی میں جائیں گے، نماز پڑھیں گے، نعتیں پڑھیں گے، تقریریں کریں گے، وہاں تمہیں بھی ثواب ملے گا۔ بے شک یہ ہے عام کے عام گٹھلیوں کے دام۔ نبی نے فرمایا کہ ساری چیزیں یہی رہ جائیں گی، مرنے والا چلا جائے گا، سب چیزیں ختم منقطع، صرف 3 چیزوں کا اس سے لگاؤ رہ جاتا ہے، جوڑ رہ جاتا ہے، سلسلہ جڑا رہتا ہے 3 چیزوں سے، 3 چیزوں کا۔ اذا مات الانسان، جب انسان مر جاتا ہے، انقطع عنہ عملہ، اس کے عمل اس سے منقطع ہو جاتے ہیں، الا من ثلاث، سوائے 3 چیزیں۔ بے شک وہ 3 چیزیں کیا ہیں معلوم ہے؟ 3 چیزیں یہی ہیں، ان میں سے ایک یہی ہے صدقہ جاریہ، ثواب جاریہ۔ ایسا کام کر جاؤ، ایسا کام کر جاؤ، ایسا کام۔ کتنی مسجدیں بنی ہوئی ہے، لوگ کہتے ہیں اس مسجد کی بنیاد میرے دادا نے رکھوائی۔ دادا بڑے خوش قسمت تھے، وہ مدرسہ فلاں صاحب نے انہوں نے بنوایا تھا۔ وہ لوگ کہتے نہیں کہتے، اب کیوں نہیں ہوتا یہ؟ پہلے لوگ مثالیں دیتے تھے کہ اس گاؤں میں ولی پیدا ہوا ہے، اب کیوں پیدا نہیں ہوتا کوئی ولی؟ اس لیے پہلے کی عورتیں جو ہوتی تھی معلوم ہے، تہجد گزار، قرآن شریف پڑھتی تھی، اپنے آپ کو چھپا کے رکھتی تھی، اللہ اللہ اللہ، پرہیزگار رہتی تھی، پیٹ میں بچہ ہوتا تھا، قرآن کی تلاوت کرتی تھی، دعائیں مانگتی تھی، تو جا کر کے اللہ کا ولی پیدا ہوتا تھا۔ آئے کیا بات ہے۔ عورتیں وہی ہیں، ڈھنگ بدل گئے ڈھنگ۔ اب تو پیٹ میں بچہ سیریل دیکھ رہی ہے، سیریل کیا دیکھ رہی ہے بولو؟ سیریل دیکھ رہی ہے، اور دیکھ بھی کون سا رہی ہے؟ وہ چائنا والے بھوتوں والے بھوتوں۔ اب وہ دیکھتے 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 سینے پر رکھ کے سو گئے، رات بھر بھوت لتاڑتے رہے، اور صبح کو اٹھ کے گھر ہی سن رہے ہو میاں سے یا قاری صاحب سے کوئی تعویذ لا دو، بڑے ڈرونے خواب دکھ رہے ہیں، بہت ڈر، لٹ پھیرو لٹ اس میں کہ لے ایک بھوت اور نکل گیا۔ اس کا یہی علاج، قرآن شریف پڑھتی، سورہ بقر پڑھتی، سورہ یاسین پڑھتی، آیت الکرسی پڑھتی، یہ ساری۔ اب تو قرآن شریف کو تو بالکل باندھ کے طاق میں لپیٹ کے رکھ دیا ہے، بس اس موبائل کے کپڑے روزانہ اتر کے غسل دلا رہے ہیں، اس میں کہیں دھول ایسے پھونکے مار رہے ہیں، اور تم رہے مولانا لوگ بھی نا سلام پھیرتے ہی
ایسا موبائل پہ ڈٹتا جیسے کئی دن کا بھوکا کہ دیکھو کہیں سے ایس ایم ایس تو نہیں آیا, کہیں سے فون تو نہیں آیا, جیسا بڑا بزنس مین ہے یہ. پہلے لوگ نماز پڑھتے تھے نا, نماز پڑھنے کے بعد سیدھا ان کا ہاتھ دل پہ جاتا تھا, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم پڑھتے تھے, سیدھا جاتا تھا اللہم انت السلام ومنک السلام والیک یرجع السلام, سیدھا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ اللہ اکبر اللہ استغفر اللہ استغفر, دعائیں یہ ان کو یہ ان کا کیا ریزلٹ تھا, ریزلٹ. اور اب تو سلام پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, ختم. جلدی دکھا, ایس ایم ایس تو نہیں آیا, کسی کا فون تو نہیں آیا, کوئی بات تو نہیں آئی. اور بعض لڑکا تو موبائل پہ ایسا جیسے بورانے کتے, صحیح بتا رہے ہوں میں, اتنا عاشق ہے موبائل پہ جیسے بورانے, پتہ نہیں ہوتا کیا لت لگ گئی اس کی. اور اسی میں دیکھ کے بال ایسے بنا لیے اس نے جیسے پرال کی گریا میں کتے لڑ گئے. کیا بات ہے, سبحان اللہ, ریڑ مار کے پھینک دی. ہاں چلو, کہا اگر میں بلال کے کوڑا مار لوں تو قضا ہو سکتا, میرے نبی نے فرمایا نہیں ہو سکتا, بلال جاؤ کوڑا لے آؤ. نبی کوڑا کھانے کے لیے تیار ہے غلام سے, تم اپنے باپ کی سننے کے لیے تیار نہیں ہو, تم کسی بڑے کی سننے کے لیے تیار نہیں ہو, اپنے آپ کو سنبھالو. حضرت اوکاشا کے ہاتھ میں کوڑا, آقا چادر اوڑے ہوئے آپ ہیں, میں اوڑے ہوئے نہیں تھا, اگر ایسے ہی مار لو تو قضا ہو جائے گا. نبی نے فرمایا نہیں, نبی نے چادر اتار کر رکھ دی. تمام صحابہ کی آنکھوں میں آنسو. کہا آقا میرا چہرہ آپ کی طرف نہیں تھا, ایسے ہی مار لو قضا ہو جائے گا. نہیں, نبی نے چہرہ ادھر کو کیا, مہر نبوت دکھائی دی, آگے بڑھے, چوما, قدموں پہ گرا, گرنے کے بعد کہا آقا میرا مقصد کچھ اور تھا. صحابہ سے کہا تم سمجھ رہے تھے کہ میں ان کے کوڑا مار لوں گا آقا کے, کہ نہیں, بلکہ میں نے دعا کی تھی اللہ مہر نبوت اپنی آنکھوں سے دیکھوں اور ان ہونٹوں سے بوسہ دے لوں. آج وہی تمنا پوری ہو رہی تھی. مگر دکھانا یہ ہے کہ یہاں پر نبی ایک غلام سے کوڑا کھانے کے لیے تیار ہے. اپنے آپ کو تیار کرو, اپنے آپ کو آگے بڑھاؤ. نیک تمہاری مزدوری کا نا, تمہاری کمائی کا اگر 1 روپیہ بھی مدرسے میں لگ گیا, اگر 1 پیسہ بھی اگر اس میں مدرسے میں لگ گیا تو تم کامیاب ہو سکتے ہو. بولو نہیں چاہتے ہو کہ ہم اپنی آخرت بنائیں؟ حالانکہ مجھے چندے کا حکم نہیں دیا گیا, مجھ سے یہ نہیں کہا گیا کہ حضرت آپ چندہ کرنا, مجھ سے یہ نہیں کہا گیا حضرت آپ چندے پہ بولنا, نہ مجھ سے یہ کہا گیا کہ مدرسے پہ بولنا. یہ تو انہوں نے اعلان کیا تو میں سمجھ گیا یہ حالات ہیں. لیکن میں بھی چاہتا ہوں یار, مدرسے بہت بنتے ہیں اور پورے ہندوستان میں ہم تقریریں بھی کرتے ہیں, بڑے بڑے مدرسے بنتے ہیں سب, مگر کچھ مدرسے ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ ضرورت ہوتی ہے. میں بھی اس مدرسے کے لیے سمجھے, تاکہ ہو سکتا ہے یار اور تو کوئی ایسی نیکیاں ہیں نہیں, ہو سکتا ہے اسی کے ذریعے اللہ تعالیٰ قبول کر لے. اور میں دیکھنا یہ چاہتا ہوں اب میرے ساتھ کون کون شامل ہوگا. میں بھی 500 روپے اس مدرسے کے لیے قاری صاحب کو پیش کروں گا اور یہ کہوں گا دینی کام کے لیے آپ کو اجازت ہے خرچ کرنے کی. سمجھے, وہ جس دینی کام میں چاہیں گے پیش کریں گے. کوئی اور بھائی ہے جو میرے ساتھ میں آج شامل ہونا چاہتا ہے, آج دینی کام کے لیے آگے بڑھنا چاہتا ہے؟ دیکھتا ہوں میں وقت اور یہ موقع اور یہ محل بار بار. اور یہ بھی پہلے سن لو, مجھ سے کہا نہیں گیا چندے کے لیے, پوچھو, میں ممبر چلیے بیٹھا, جھوٹ نہیں بولتا ہوں. ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ سلامت رکھے, اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے. آج آ جاؤ اور پھر دیکھنا کہاں تک پہنچو گے تم انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ برکت. اگر جن کے ایسا ہوتا ہے نا کبھی کبھی موبائل میں ہوتے ہیں, آج کل چل رہا ہے نا آپ نے, تو وہ موبائل پہ بھی آ کر کے پے ٹی ایم کر سکتا ہے. ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. سمجھے, موبائل میں بھی آ کر کے دے سکتا ہے وہ. ہاں, موبائل میں پے ٹی ایم بولتے ہیں, اے ٹی ایم بولتے ہیں, کیا بولتے ہیں, ہاں پے ٹی ایم, اس میں ڈال سکتے ہیں آ کر کے. اور کسی کے پاس ابھی نہیں ہے وہ آ کر کے مجھ سے ہاتھ ملا لے اور کہہ دے حضرت 500 روپے میری طرف سے لکھ لیو یا 1000 روپے لکھ لیو. دینی کام میں شرم نہیں کرنا چاہیے. لڈو بٹے ہیں تو ایسے بھاگ کے ماشاءاللہ. یہ نعت لاؤ, ہاتھ لاؤ, نعت شریف بھی اچھی پڑھتے ہیں. محمد عادل 1000 روپے, قاری راحت صاحب ان کی طرف سے لکھ لیو 1000 روپے.
ہاں عادل صاحب کی طرف سے شرم نہیں کرنی چاہیے، بالکل نہیں کرنا چاہیے ایسے موقع پر بھی۔ اور یہ چینل والے اتنے خاموش کیوں بیٹھے ہیں؟ سمجھے؟ تمہیں بھی کیا مٹھائی کے لڈو دینا پڑیں گے کہ آتے کیوں نہیں ادھر اٹھ کے؟ جلدی آ جاؤ، سمجھے؟ اور تم نے پہلے بھی دیے ہوں گے اور دیتے ہی چلے، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے اس مدرسے کا کام نہیں رکے گا۔ بولو نہیں رکنے دو گے نا؟ بولو انشاءاللہ۔ تم جلدی آ کر کے لکھواتے رہو، ادھر آؤ، لکھواتے رہو جو بھی لکھوانا، اور پھر دیکھو کسی کسی اپنا چیلنج آگے بڑھانا۔ جلدی آ جاؤ، سمجھے؟ تو کوئی بھائی اور ہے، کوئی بزرگ ایسے ہیں جو آ کر کے لکھوانا چاہتے ہیں؟ میں زیادہ باتیں نہیں کرتا، مجھ سے زیادہ وہ آتی بھی نہیں ہے کہ تم ایسے کرو، ان کے نام پہ دو، ان کے نام پہ دو، نہیں، سیدھا زیادہ اس بندے نے اعلان کیا، ہاں یار میرے دل کو تھوڑا اچھا لگا، میں نے کہا ایسے ہی کام ہونا چاہیے۔ سمجھ میں آ رہی؟ ورنہ اور جگہ مدرسے پتہ نہیں مدرسہ ہے بھی کہ نہیں ہے، بیت العلوم چل رہا ہے بہت جگہ۔ کون چل رہا ہے بولو؟ بیت العلوم چل رہا ہے بہت جگہ، سمجھے؟ اور انہوں نے جتنے ہوئے تھے وہ اعلان بھی کر دیے تھے، 27,400 کچھ روپے جو ہوئے تھے، سمجھے؟ تو اور کوئی بھائی آ رہے ہیں لکھوانا چاہ رہے ہیں؟ کوئی ایک آدھ دو بندے اور اٹھو، جلدی اٹھو، جلدی آؤ۔ آ رہے ہیں کوئی اور بھائی؟ ہاں کوئی اور بھائی اگر آنا چاہتے ہو تو آ جاؤ، آ جاؤ، روکو مت، روک کیوں رہا ان کو؟ 1 2 اور یہ 3 اور یہ 4 اور یہ 5، ہاں بیٹا 5 اور یہ 6 ہو جائیں گے، 200 روپے کم ہے تو 3,000 ہو جائیں گے۔ 200 روپے لاؤ، کوئی بھائی دے رہے ہیں؟ لاؤ، آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، برکت عطا فرمائے، اپنے حبیب کے صدقہ و طفیل نبی کے بچوں کا صدقہ عطا فرما دے، اللہ کرم فرما، اس گاؤں میں بہاریں عطا فرما دے مولا کریم پروردگار عالم۔ کس نام تھا؟ یاسین، ماشاءاللہ محمد یاسین بھائی 1,000 روپے پیش کر کے گئے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور کوئی بھائی آ رہے ہیں کیا؟ پھر دوبارہ گنتا ہوں، 1 2 3 4، تم جلدی جلدی جیب میں ہاتھ ڈالو، 5 6 7 اور یہ 8 ہے، نہیں 1,000 روپے کم ہے ابھی، 5,000 میں پنجتن پاک سے نسبت ہے، 1,000 روپے کم ہے، جلدی سے آ جاؤ۔ ماشاءاللہ ہمارے بھائی، ہاں وہ ضرورت کی وجہ سے جا رہے ہیں اور عشاء کے بعد سے بیٹھے ہیں، ضرورت لگنے لگتی کسی کو بھی۔ کوئی اور بھائی آ رہے ہیں 1,000 روپے کے لیے؟ 2 بھائی اٹھ جاؤ، 3 اٹھ جاؤ، 1,000 پورے کر دو۔ 2 3 بھائی اٹھو، 4 اٹھ جاؤ، 1,000 تو پورے کرنا پڑیں گے، ہاں سمجھے؟ آ جاؤ ادھر، آدر کو مت دیکھو، جلدی آؤ، آ جاؤ۔ ہاں پہلے دے چکے ہو، کوئی بات نہیں، مگر میں بھی 5,000 کرانا چاہ رہا ہوں، یہ 4,000 ہو رہا ہے، 4,000 ہوئے۔ آ جاؤ، ایک بھائی اٹھو، ایک بھائی کچھ بھی لے کے اٹھو، ہاں ایک بھائی اٹھے گا، پھر اس کے سہارے سے اور بھی اٹھیں گے۔ نہیں اٹھ رہے ہو بھی؟ ارے لگ رہا سو گئے سب لوگ۔ نہ کوئی عمل ہے، کون سا چینل ہے تمہارا؟ چلو یہ پہلے بھی دے گئے تھے، ماشاءاللہ یہ پہلے بھی پتہ نہیں 500 دے گئے تھے، 1,000 اتنا دھیان نہیں رہا مجھے۔ ارے فردان جی، لیکن ان کا اعلان پہلے بھی ہوا، رک جا بیٹا یار، یہ سیلف اسٹارٹ ہے بندہ، ہاں یار۔ اور پردھان جی نے کہا پہلے بھی میں نے اعلان سنا تھا، پہلے بھی 5,000 روپے دیے تھے،
مگر پردھان ہونے کی لاج رکھی انہوں نے اپنی، اللہ برکت فرمائے۔ 500 روپے پھر دے گئے اور 300 روپے اور ہوئے، 200 روپے پھر بھی کم ہے۔ 200 روپے کوئی پردھان جی کے دوستوں میں سے کوئی اٹھ جاؤ، ان کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے والوں میں سے اٹھ جاؤ، 200 روپے لیاؤ، 200 لاؤ، بس 200 چاہیے مجھے، پھر پورے یہ 5000 ہو جائیں گے اور 1000 عادل صاحب دیں گے بعد میں۔ یہ 3 4 5 6 7 8، ارے لو سید صاحب ماشاءاللہ، ارے واہ بھائی واہ، لو انہوں نے ہی کر دیے ماشاءاللہ، پہلے بھی سید نے تھی اب بعد میں بھی سید ہی دے رہا ہے۔ یہ 5000 لو خرچ، اللہ برکت فرمائے۔ اس لیے میں نے کہا میرے بھی دل چاہ رہا تھا اور اچھی بات ہو جائے تو پردھان جی دھیان رکھنا مدرسے کا، ٹھیک ہے؟ سب گاؤں والوں دھیان رکھو گے نا؟ ہاں، اور بچے ہی ہیں یہ تمہارے، کوئی فرشتے تو نہیں ہے جو غلطی نہیں ہو سکتی ہے، حافظ ہیں، انسان ہیں، بڑے بڑے مولویوں سے عالموں سے غلطی ہو جاتی ہے، اگر کوئی غلطی ہو جائے تو ان کو صحیح انداز میں سمجھانا اور درگزر کرنا، یہ تمہارے بچے ہیں۔ اگر قرآن شریف پہ کہیں چھینٹ آ جاتی ہے تو اس کو سنبھال کے صاف کرتے ہیں، کچرے کے ڈبے میں نہیں پھینکتے، صاف کر کے پھر چومتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے؟ انسان ہے، غلطی ہو سکتی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان سے غلطی نہیں ہو سکتی ہے، جہاں تک ممکن ہے کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسی غلطی کرنے کا ان کو مرتکب نہ بنائے۔ مولا تعالیٰ میں بھی دعائیں کرتا ہوں، اور انشاءاللہ ان کو میں بہت پہلے سے جانتا ہوں، قریب سے جانتا ہوں، قرآن شریف بہت اچھا یاد ہے، جہاں جہاں گئے ہیں، جیسے جیسے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی ہے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عزت دے گا۔ نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل، نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل، نہ منہ ہے تمہارے دکھانے کے قابل، کرم نے رکھ لاج سجدوں کی مرزا، یہ سر کہاں تھا آستانے کے قابل۔ کلمہ شریف پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔